پڑ جائے گا. ہماری تمنا ہے کہ یہ بھی سلامتی کا حقدار ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سوال یہ پوچھنا تھا، تھوڑا سا ہٹ کے ہے. جی جی. کہ ماشاءاللہ مولانا صاحب کا اتنا اچھا حافظہ ہے اور اتنی اچھی صحت ہے، کیا یہ دین کی برکت ہے یا اس میں کوئی اور راز ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے مولانا جواب دیتے ہیں آپ کے لیے. بالکل آپ نے جس انعام کا ذکر کیا نا کہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر اس عمر میں بھی، اس میں کچھ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ پیدائشی طور پر ہی میں ذہین پیدا ہوا. میں نے کوئی امتحان ایسا اسکول کالج میں پاس نہیں کیا جس میں وظیفہ نہیں دیا، اول نمبر آتا رہا. اور کلاس میں بھی یہ تھا حال کہ اساتذہ کہتے ہم نے کیا سبق پڑھانا، مولوی خود ہی پڑھا دے. اور پورے اسکول میں جب کوئی چیز جو نا وہ مشکل نظر آتی تھی تو پھر بلاتے تھے اساتذہ بلیک بورڈ پر، کبھی انالائز کرنا ہوتا، کبھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ، کبھی میتھمیٹکس سوال، میں جاتے ہی حل کر دیتا. وہ کہتے ہی ایسا پڑھنا ہوتا. میرے گاؤں کے بچے ہوتے تھے بعد میں نالائق، تو اساتذہ نے کہنا یار تم نے تو گاؤں کو بدنام کر دیا. میری کاپیاں رکھ لی تھی مضامین کے اساتذہ نے یادگار کی طرف. اللہ کا انعام ہے پہلے ہی اللہ نے مجھے نا ذہین پیدا کیا. پھر اساتذہ بھی ایسے ملے جن کے لیے میں صبح و شام دعا کروں. میں تو روتا ہوں بچوں کی قسمت پر کہ استاد کا نام ادب سے نہیں لیتے، ان کا کوئی احترام نہیں، سمجھتے ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں. ہم تو آج تک ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ ان کی قبروں پر انوار کی بارش کرے، بڑی شفقت اور محبت سے پڑھاتے تھے. ان اساتذہ کا بھی فائدہ ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ جو آپ نے دین کی بات کہی، واقعی دین جو ایسا نا اس کی برکت سے آدمی کا سینہ روشن ہو جاتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم ایک نور ہے جو اللہ فاسق کے سینے میں نہیں رکھتا. جب آدمی بدکاریاں اور عیاشیاں شروع کر دے جو ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے. علم کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ورع و تقویٰ ہو، اللہ سے ڈرے، نیکی کرے. تو یہ سارے اللہ کے فضل سے انعام ہے مجھ پر. میں شکر گزار ہوں، ہر وقت سر جھکاتا ہوں کہ اللہ جو مجھ سے کو پوچھتا میں حوالہ بتاتا ہوں. علماء پوچھتے میں کہہ رہا ہوں فلاں جگہ دیکھ، اللہ کا کرم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جی مولانا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یعنی آپ کے جو بزرگ ہیں یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے، تو بس ایسے جیسے بٹن دبایا تو بلب روشن ہو گیا، پنکھا چلنے لگ گیا، کمپیوٹر آن ہو گیا. بالکل ایسی بات ہے آپ کے مولانا کی. جی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ابھی میں نے کال کی تھی اور ڈراپ ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں فرمائیے. ہاں جی، وہ میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی ہمیں بھی کوئی دعا بتا دیں کہ جس سے ہمارا بھی دماغ مولانا صاحب جیسا ہو جائے. 11 دفعہ گیا یا کبھی ہو پڑھا کریں سر کے ہاتھ. تھوڑا سا مرنا بتا دو. اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے نا کہ آپ کیا کریں. سب میرے بھائی بہنیں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی جو ملازمتیں کر رہے ہیں، قوت حافظہ کی ضرورت تو سب کو ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد نا 5 نمازوں کے بعد دائیں ہاتھ سر پر رکھ لیں اور 11 مرتبہ یا قویو یا قویو. اللہ قوی ہے، قوت والا ہے، حافظہ قوی کرے گا. اور صبح کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اس کے ساتھ اور یا علیمو، یا علیمو بھی اے علم والے، یہ بھی ملا لیں. انشاءاللہ آپ اس کی برکت دیکھیں. دوبارہ وضاحت کر دیجیے کہ دفعہ. جی میں بتا دیتا ہوں. بتا دیں. مولانا نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد 21 بار یا علیمو آپ پڑھیں گے. دائیں یہ فجر کے بعد ہے صرف. ٹھیک ہے. اور باقی جو 5 نمازیں ہیں فجر بھی شامل ہے. جی جی. جب فرض نماز کے بعد سلام پھیر لیں گے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں گے. اگر ٹیلی ویژن میں نظر آ رہا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں کو تو دیکھ لیں. اور پھر یا قویو یا قویو 11 بار پڑھیں گے. اور انشاءاللہ مولانا کہتے ہیں کہ ذہن میرے جیسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. بہت شکریہ جی. اللہ کرم فرمائے. جی ٹھیک ہے. جی بلال بھائی کا سوال. جی بلال بھائی کا سوال ایسا ہے کہ لوگوں نے سنت سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مسنون طریقہ مصافحہ کا کیا. اب کچھ لوگوں کو تو یہ سمجھ آئی کہ ایک ہاتھ ہی ٹھیک ہے. وہ تو استدلال کرتے ہیں کہ ہاتھ واحد ہی آتا جہاں جہاں آتا ہے کہ مکمل سلام یہ ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملایا جائے. لفظ کو لیتے ہیں یاد کو. آپ نے ہاتھ ملایا، لفظ وہاں بالیاد ہی ہے. اب اس سے استدلال کرتے ہیں کہ واحد ہے تو پتہ چلا کہ ایک ہی ہاتھ ملایا. مگر دوسرے جو 2 کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہاتھ ملاتے اور ساتھ وضاحت ہوتی نا کہ بل یمنا دایاں ہاتھ یا بل ید الواحدہ پھر بات ہوتی. یاد ہے تخصیص ہوتی. ہاں یاد ہے اس میں جنس ہے. جسم میں جو حصے 2 ہیں نا ان کے لیے واحد بھی سیکھا آئے گا تو مراد دونوں ہوں گے. جیسے آیا حدیث پاک میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. اب یہ مطلب نہیں ایک ہاتھ سے محفوظ رہے تو دونوں بے شک مار لے، مراد دونوں نہیں.
کبھی حاجت طہر عینی من الخیانہ، میری آنکھ کو خیانت سے بچا، مراد دونوں آنکھیں۔ تو بات ان کی بھی بڑی وزنی کہ کوئی صراحت نہیں آئی، اس لیے لوگ جو نا نیک انہوں نے کہہ دیا کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کافی ہے، اگر کر لیا تو کام تو اس سے بھی چل گیا۔ بالیدین اکمل، دو ملائے گا تو زیادہ مکمل۔ مولانا ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کانا یدی فی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسی روایت بھی ہے؟ وہ نہیں، اس میں پھر ایک ہی ہاتھ کا آتا نا کہ میرا تو ایک ہی ہاتھ تھا، وہ تھے تعلیم کا موقع، وہ مسافہ نہیں تھا، نہ وہ کوئی ملاقات کے لیے بیٹھے تھے نا ابن مسعود، آپ ان کو سکھانے لگے تو ان کا ہاتھ پھر ہاتھ میں لے لیا، ان کا ایک محبت کے ساتھ، ہاں وہ محبت کا، یہ نہیں مسافہ سے متعلق روایت ہے۔ مسافہ والی جو ہے نا اس میں یہ کلیریفیکیشن نہیں ہوئی کہ وہ ایک تھا یا زیادہ تھے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ سختی نہیں کرنی تھی، اگر کوئی ایک ہاتھ پیش کرتا آپ بھی کرا لے۔ چلے مولانا، سلام کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ ایک ہاتھ سے ہو جاتا ہے، لیکن ید کا جو لفظ ہے جنس کے اعتبار سے دونوں پر ہی بولا جاتا ہے۔ اس بارے میں نا نص قطعی نہیں، صاف فیصلہ نہیں اس سے ہو سکتا ہے ایک ہاتھ کا یا دو کا، دونوں کی گنجائش نہیں، مطلب اب ہمارے ہاں تو مولانا یہ ہے کہ دو طبقے بن گئے، دو فرقے بن گئے، دو مسلک بن گئے کہ دو ہاتھ سے سلام لینا ہے یا ایک سے لینا ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ بالید الواحدۃ تجزئ، ایک ہاتھ سے مسافہ جو کافی، وبالیدین اکمل، اگر دو ملائے گا تو بہت اچھی بات۔ نہیں، یہ تو بات آپ نے بہت اچھی بتائی ہے، لیکن بعض لوگ وہی رحمۃ اللہ علیہ کا مثلا کئی بزرگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے اگر آپ ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں تو شاید گستاخی سمجھ کے آپ کے سلام کا جواب بھی نہ دیں، اور بعض ایسے ہیں کہ آپ ان کی طرف دو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کو جھڑک دیتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں قرآن اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے، نوجوان ہی تھے، مصری تھے، یہاں بھی وہ تیرے اماموں کانجن اور جامعہ تھرے براتے شیخ وائل، میری بھی وہاں ملاقات ہوئی، میری دعوت بھی یہ کال لیتے ہیں، ان سے یہ ایک ہاتھ ملانے لگے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور صاحب ایسے مسافہ کی مجھے ضرورت ہے۔